نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ سورۃ الرعد کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کے آیت نمبر 13 اور 14 تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے اوپر فرشتے مقرر ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں جب تک اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر وقت انسان کے ساتھ 24 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کیا کرتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے طے ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچنی ہے تو پھر فرشتے ہٹ جاتے ہیں، ان کو تکلیف وہ پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کل کی آیتوں میں فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت تمہیں دکھلاتا ہے بجلی، آسمان پہ جو کڑک ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہے، اس سے تمہیں خوف بھی ہوتا ہے اور تمہیں لالچ بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے۔ خوف اس لیے ہوتا ہے کہ یہ گرتی ہے تو بہت نقصان پہنچاتی ہے، اور خوف اس لیے بھی ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کہ کتنی بارش ہوگی کہ نقصان نہ ہو، اور ایسے ہی لالچ بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ بارش آئے گی تو اس سے گرمی ختم ہوگی، پانی کی قلت ختم ہوگی اور پریشانی ختم ہوگی، اس سے اندر خوشی بھی ہوتی ہے۔ پھر وہی بادل اللہ رب العزت ہی اٹھانے والے ہیں، جو بڑے بھاری بادل ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت ہی چلاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہ بارش برساتے ہیں۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رعد فرشتہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے۔ سورت کا نام میں نے سورت کے شروع میں عرض کیا تھا کہ سورۃ الرعد رکھا ہے، اور رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے، اور یہ اسی کی نسبت سے اس کا نام سورۃ الرعد رکھ دیا گیا۔ قرآن پاک کے اندر 6 فرشتوں کے نام ہیں، 4 پہلے پارے کے اندر، 5واں سورۃ رعد کی یہ رعد کا نام ہے، اور آگے سورۃ زخرف کے اندر نام آئے گا جو جنت کا داروغہ ہے، اس کا نام آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ رعد بھی اللہ رب العزت کی تسبیح کے ساتھ اس کے حمد بیان کرتا ہے، اور تفسیروں کے اندر وہ الفاظ لکھے ہیں جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت ہی اہم تسبیح ہے، اس کا معمول بنا دینا چاہیے، کوئی وقت بھی نہیں لگتا، اور بہت ہی حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ وزن کے اندر یہ بھاری ہیں تو معمولی کلمے، حدیث میں ہے کہ زبان کے لیے تو بہت ہلکے کلمے ہیں، لیکن اس کا وزن بہت اللہ رب العزت کے ہاں بھاری ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رعد اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور فرشتے اور بھی اللہ کے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت یہ کڑک بھیجتا ہے بجلی کی جس کے اوپر چاہے اور جہاں چاہے وہ پہنچاتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ وہ جا کے ایک کافر کو، جو کٹر کافر تھا، اس کو جا کے دعوت دے کر آئے۔ تو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر اس کافر کے پاس پہنچا، اس کو بتلایا
تو اس کافر نے کہا کہ سب بات سمجھائی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جہنم ہے، جنت ہے، وہاں پہنچنا ہے، زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، پھر موت نے آنا ہے۔ تو وہ مذاق کے طور پر کہنے لگ گیا کہ تمہارا اللہ کیسا ہے، کہاں ہوتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، اس طرح کے سوال کرنے لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی واپس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ جاؤ۔ دوبارہ گیا تو اس نے وہی جواب دیا، تیسری دفعہ بھیجا تو وہی جواب دیا۔ تو صحابی واپس پلٹ کر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بتلانے ہی لگا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے پاس کڑک آ پہنچی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے معاملے میں جھگڑتا ہے اور الٹے سیدھے سوالات کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کڑک بھیج دی، اس بجلی کے کڑک کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو تباہ برباد کر دیا۔ جو اللہ رب العزت کے ساتھ جھگڑتا ہے تو اللہ رب العزت کی پکڑ پھر بڑی سخت ہوا کرتی ہے، اور وہ ماننے کے بجائے عجیب سے الٹے سوالات اللہ کے اوپر اعتراضات کرنے لگے، اللہ کے بارے میں جھگڑنے لگ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے اوپر کڑک آئی اور اس کو تباہ برباد کر گئی، اور اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی پکڑ سے ہر کسی کو خوف رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت ہی کے لیے سچی دعوت ہے۔ اور جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کی پوجا پاٹ کیا کرتے ہیں، تو اس کو ان کے لیے کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، کچھ بھی وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اس طرح جس طرح کہ اس کی مثال دے کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی شخص پانی کے تالاب کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر اپنے ہاتھ پھیلا دے، اور صرف ہاتھ پھیلائے اور پھر وہ کہے کہ میرے منہ کے اندر ہی پانی آ جائے، تو جس طرح صرف ہاتھ پھیلانے سے منہ کے اندر پانی نہیں آ سکتا، ایسے ہی غیر اللہ کو پکارتے رہیں تو ان کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا جب تک کہ خالص اللہ رب العزت کو نہیں پکارا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافروں کی دعا اور پکار سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور یہ رعد فرشتہ اللہ رب العزت کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کیا کرتا ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے بھی اللہ کے خوف سے تسبیح بیان کیا کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ، اور اللہ رب العزت کڑک بھیجتا ہے جس کے اوپر چاہے اور جہاں چاہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں۔ وَهُوَ شدید المحار، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ لہو دعوت الحق، اللہ ہی کے لیے ہے سچی دعوت۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، اور ان کے لیے کوئی جواب نہیں ہوتا، کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ الا کباسط کفیہ، گویا کہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے کوئی الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ وما هو ببالغہ، تو اس کو پانی منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے صرف ہاتھ پھیلانے سے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار نہیں ہے سوائے گمراہی کے۔